کا یرغمال بنا دیا کہ وہ ایک کارٹلائزیشن کر سکتے ہیں، وہ مل کر من مانے داموں پہ حکومت کو انٹرسٹ ریٹ کا قرضہ آفر کریں گے، جو کہ حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ جس ریٹ کے اوپر بینکس اسے قرضہ دیں گے وہ ان سے قرضہ لے، اور وہ سستا قرضہ مارکیٹ سے یا بینک سے لینے کا دروازہ بند ہو گیا ہمیشہ اس کے لیے۔ یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ ریاست کے ہاتھ اور پیر باندھنے کے لیے اور اسے بین الاقوامی بینکوں کا غلام بنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح اس میں یہ کہا گیا ہے، میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بات اٹھائی تھی کہ گورنر اور ڈپٹی گورنر جو ہیں ان کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ وہ ڈیول سٹیزن نہ ہو۔ یہ پاکستان کی قومی مالیاتی خود مختاری کی نگرانی ہے، اور جو ہماری مالیاتی خود مختاری کے نگران ہوں گے اس میں ڈیول سٹیزن ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے ملک کا شہری بھی ہے تو وہ اس ملک کی حکومت کی بات کیوں نہیں مانے گا؟ تو لہٰذا جو بھی گورنر اور ڈپٹی گورنر ہو وہ پاکستانی شہری ہونا چاہیے۔ حکومت نے اس میں سے گورنر کے لیے تو رکھ دیا، لیکن ڈپٹی گورنر کے لیے نکال دیا۔ اب ڈپٹی گورنر اور جو نان ایگزیکٹو بورڈ ممبرز ہیں وہ ڈیول سٹیزنز ہو سکتے ہیں، یعنی کہ غیر ملکی شہری اب ہماری قومی مالیاتی خود مختاری کے اوپر نگران بن کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کی جو گورنر کی ٹرم تھی وہ 3 سال کی تھی، اسے حکومت نے کہا کہ ہم نے بڑھا کے 5 سال کے لیے کر دیا ہے، اور 5 سال ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے، گویا کہ گورنر صاحب 10 سال کے لیے براجمان رہ سکتے ہیں اپنی کرسی پہ۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ اسٹیبلٹی آف ٹینیور رہے، پالیسیز میں تسلسل رہے۔ ہماری یہ تجویز تھی کہ اگر آپ نے 2 ٹرمز دینی ہے تو 3 سال کی 2 ٹرمز دیں، چونکہ 10 سال کسی ایک شخص کی چھاپ بہت ڈوگما لا سکتی ہے پالیسیز کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ حالات بدل جائیں، ہر شخص کی ایک خاص آؤٹ لک ہوتی ہے، تو اس میں فریش تھاٹ آنا چاہیے، فریش تھنکنگ بھی آنی چاہیے۔ اگر آپ نے 5 سال کرنی ہے تو پھر 1 ٹرم کریں یا 3 سال کی 2 ٹرمز کریں۔ انہوں نے 5 سال کی 2 ٹرمز کی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے لطیفہ کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ 3 سال سے 5 سال کی ٹرم پہ بیٹھے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں حکومت نے چیئرمین کی مدت جو 4 سال کی تھی وہ 2 سال کر دی، یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں آپ 4 سال سے گھٹا کے 2 سال کر رہے ہیں، اور گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے 3 سال سے گھٹا کے 5 سال کر رہے ہیں۔ کیا بقول سہیل بڑائچ صاحب یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اس سے بڑا تضاد کیا ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں آپ 2 سال کریں اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو خوش کرنے کے لیے 5 سال کریں؟ اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کیوں گورنر اسٹیٹ بینک کے آگے فلیٹ ہو گئی ہے، اس لیے کہ فورن فنڈنگ کی جتنی ٹرانزیکشنز ہیں وہ سب اسٹیٹ بینک کے ذریعے پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، اور فورن فنڈنگ کیس میں جو تحقیقات ہونی ہے اس میں ان کی منی ٹریل لینے کے لیے اسٹیٹ بینک کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ اور عمران نیازی صاحب گورنر اسٹیٹ بینک کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ فورن فنڈنگ کی جو شفاف تحقیقات ہیں اس کو سیبوٹاج کر سکیں، اس کو روک سکیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب اب ایک سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں، یہ اپنی فورن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کو کور کرنے کے لیے پاکستان کے مفادات سے کھیلیں گے، اور انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو کھلی چھٹی دے دی کہ جو آپ کو آزادی چاہیے وہ لے لو، لیکن مجھے آپ نے کل کو سرٹیفکیٹ دینا ہے۔ پھر اس میں لکھا گیا ہے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک، ڈپٹی گورنر ہیں، بورڈ ممبرز ہیں، وہ خود ہی اپنی تنخواہوں کا فیصلہ کریں گے، اور جو ملک میں بینکنگ صنعت میں اعلیٰ ترین سیلریز ہیں، یعنی کہ سٹی بینک ہے یا اور جو پرائیویٹ بینکس ہیں، ان کے جو چیف ایگزیکٹوز تنخواہیں لے رہے ہیں ان سے زیادہ مراعات ہوں گی۔ اچھا جی،
چلیے آپ منہ مانگی تنخواہیں لے لیں، لیکن اس کے بعد جو مزے کی بات ہے کہ اس کے اندر یہ بھی پھر ایک بڑا شاندار جملہ ایڈ کیا گیا ہے کہ جو یہ تنخواہیں لیں گے اس کے اوپر نو ریومنریشن اور فی اور کمپنسیشن شیل بی بیسڈ آن دا بینکس پروفٹس اور اینی آف اٹس ریونیوز، یعنی کہ کروڑوں روپے کے وہ تنخواہیں مہینے کی وصول کر سکتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہ بینک کے پروفٹس اور ریونیو کے ساتھ منسلک یا جڑی نہیں ہوگی، ان کی کارکردگی کا اس تنخواہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں کہاں ایسے قانون بنتے ہیں کہ آپ کسی کو منمانی تنخواہیں دیں اور کہیں جی آپ کی تنخواہ کا آپ کی کارکردگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں ہم نے یہ تجویز دی تھی کہ یہ بات لکھی جائے کہ جو گورنر اور ڈپٹی گورنر ہوں گے جو کہ مذاکرات بھی کرتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اور لینڈنگ اداروں کے ساتھ، والی ہے، اور ہر طوفان کے پیچھے حکومت ہی نے جانا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس یہ ایک آئینی رستہ ہے، ایک قانونی رستہ ہے، ایک جمہوری رستہ ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ رستہ اپنانے کی کوشش کی گئی، چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کی گئی، اکثریت میں ہونے کے باوجود اپوزیشن کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد وہ پھر کہتے رہے کہ ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائیں گے، ہم پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائیں گے۔ تو جب سینٹ میں ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اپوزیشن کو، تو اس کے بعد وہ جرت نہیں کر سکی کہ وہ اسپیکر کے خلاف نیشنل اسمبلی کے میں نو کانفیڈنس لاتے یا پرائم منسٹر کے خلاف لاتے۔ تو اب بھی انہیں اگر لانی ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن یہ جس طرح تھرو میڈیا ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے اور ایک بے یقینی کی کیفیت، اور بے یقینی کسی شخص کے لیے ہو، کسی خاندان کے لیے ہو، کسی ملک اور معاشرے کے لیے ہو، زہر قاتل کا حیثیت رکھتی ہے۔ بے یقینی بہت نقصان دہ ہے۔ یہ بے یقینی تحریک انصاف اس طرح کی بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنے کا نقصان صرف تحریک انصاف کو نہیں ہوگا، اس بے یقینی کی کیفیت کا نقصان صرف پی ٹی آئی کی حکومت کو نہیں ہوگا، اس بے یقینی کی کیفیت جو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا نقصان مملکت خداداد پاکستان کو ہوگا۔ تو خدا را اپوزیشن کے ان جھوٹی باتوں پہ، ان وعدوں پہ، ان لاروں پہ، ان پروپیگنڈوں پہ میں میڈیا کو یہی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لانی ہے موسٹ ویلکم، کل لائیں، یہ سیشن تھا اس میں لے آتے، دائر تو کریں۔